السلام علیکم ناظرین، جہازیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو خط منظر عام پہ آیا ہے، اس کے بعد جو بھونچال ہے وہ ابھی تک برقرار ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس معاملے کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کروائی جائے۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایڈوکیٹ میاں داؤد نے دائر کی ہے اور اس درخواست میں بھی انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی اصطلاح کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، اس میں انہوں نے یہ جواز پیش کیا ہے کہ کیونکہ ججز کے کنڈکٹ میں کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ملتا کہ اگر ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تو اس صورت میں وہ کیا کریں، تو اس لیے ہمیں رہنمائی درکار ہے اور کنونشن طلب کرنے کی بھی بات کی گئی۔ اس خط میں جو ایونٹس بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ان ایونٹس کی بات کریں تو اس میں سے پہلا ایونٹ جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ٹیریان جے وائٹ والا کیس ہے، اور اس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس کے بعد سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے درمیان جو تقسیم کا جو آغاز ہے وہ اس سے وہاں سے شروع ہوا، اور وہاں سے پھر خفیہ اداروں کی جانب سے جو جوڈیشل امور ہیں اس میں مداخلت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اس خط میں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کا بھی حوالہ دیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہم اس معاملے پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے معاملے پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب شوکت عزیز صدیقی جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کسی جج نے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی لیٹر یا ان کے موقف کی تائید نہیں کی۔ جو خط ان 6 ججز نے لکھا، جس میں کچھ واقعات کے کسی جج کے رشتہ دار کو اغوا کیا گیا، کہیں پہ کسی جج کے گھر سے ویڈیو ریکارڈنگ کی ڈیوائس ملی، کہیں پہ کسی جج کو جو ہے وہ دھمکایا گیا، تو یہ وہ سارے ایونٹس تو بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ تمام ایونٹس میجورٹی میں یہ اس وقت کے ہیں جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ عمر عطا بندیال بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان 5 ججز سے اس وقت 5 ججز سے ملاقات بھی کر چکے تھے، اور پھر پبلکلی یا پریکٹیکلی کوئی عمل درآمد یا کوئی اقدامات کرنے کے بجائے انہوں نے ایک بند کمرہ میں کچھ صحافیوں سے ملاقات کر کے پھر اس میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں نے محسن اختر کیانی کو تھپکی دی ہے اور کہا ہے کہ تم میرے شیر ہو، تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے اس وقت جملے بازی کر کے وہ نکل گئے اور انہوں نے کوئی عملی طور کے اوپر کوئی اقدامات نہیں کیے۔ تو اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز یہ جواز پیدا کر رہے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی کیس میں جو سپریم کورٹ نے جو ہولڈ کیا ہے، جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد ان کو خلیج ملی ہے۔ تو حالانکہ شوکت عزیز صدیقی کیس میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تو صرف ان کو پینشن اور دیگر زمرات کا حقدار ہی قرار دیا گیا ہے، تو کیا ان 6 ججز کا یہ کہنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے ہٹا دیا جاتا ہے تو کیا وہ صرف پینشن اور دیگر مراد کے ہی حقدار ہوں گے؟ تو یہ بڑا اہم ایک کوشچن اس معاملے پہ یہ بھی آ رہا ہے کہ اب جب یہ 6 ججز اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہ کہیں نہ کہیں دباؤ تھا یا دباؤ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے نام لیا گیا ISI کا اور کہا گیا جی کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ان 6 ججز نے جو پہلے فیصلے کیے ہیں PTI سے متعلق ان کا سٹیٹس کیا ہوگا، اور جو کیا آگے ان کے حوالے سے کہ کیسز ان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہونے چاہیے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ 6 ججز یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ یہی PTI سے ریلیٹڈ کیسز ہی ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں جہاں پہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا، تو الزام لگانے والے اب جو ہے وہ ان پہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ یہ پولیٹیکل کیسز جو عمران خان سے متعلق ہیں ان ججز کے پاس، کیا وہ ان کیسز کو سننے سے انکار کرتے ہیں
ان کیسز کو یا اس کو اسی طرح سنتے رہیں گے. جو درخواست سپریم کورٹ میں آئی ہے اس پہ بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ جاری کر کے وکلاء برادری نے نہ صرف جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے پہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. اچھا، اب جو ایڈوکیٹ میاں داؤد نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے اس پہ انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے اور انکوائری کمیشن میں جو بھی مس کنڈکٹ کا مرتکب پایا گیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس خط میں 6 ججز کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں عمومی نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں. اس خط سے یہ تاثر ابھرا کہ آئی ایس آئی پورے ملک کے عدالتی نظام کو کنٹرول کر رہی ہے. اس خط کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے اور عوامی اعتماد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور خط میں صرف ایک کیس جو ٹیریان وائٹ کا ہے اس کا حوالہ دیا گیا. خط کے ذریعے تاثر دیا گیا کہ آئی ایس آئی اور ایگزیکٹو تحریک انصاف کے کیسز پر اثر انداز ہو رہی ہے. ریکارڈ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی مرتبہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا اور پوری ڈیٹیل اس پٹیشن میں لکھی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ذل شاہ قتل کیس سمیت انسداد دہشت گردی کے 3 مقدمات میں ضمانتیں دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادری ٹرسٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 2 ہفتوں میں ضمانت دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو 17 مئی تک کسی بھی کیس میں گرفتار کرنے سے روکا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل ختم کرنے کا معاملہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کیا. عمران خان اڈیالہ جیل میں اس وقت ایک لگژری سٹائل لائف انجوائے کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی کئی کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا. یہ عدالتی روایت ہے کہ جب کسی جج کو اپروچ کیا جائے تو وہ کیس سننے سے انکار کرتا ہے اور کئی مرتبہ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو لکھا گیا خط ہے یہ ایک ڈیزائن موو لگتی ہے. اور جیسے ہی یہ خط منظر عام پہ آیا سوشل میڈیا پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ کے خلاف ایک منظم مہم شروع کی گئی اور یہ بھی پھر موقف اختیار کیا ہے کہ درخواست میں اہم نوعیت کے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے دیگر ہائی کورٹ میں منتقل کیے جائیں. ہائی کورٹ ججز کا خط یہ اعتراف ہے کہ وہ حلف کے مطابق بے خوف و خطر کام نہیں کر رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ججز انصاف فراہمی جیسا حساس کام اس وقت نہیں کر سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سیاسی نوعیت کے مقدمات بھی زیر التوا ہیں. یہ تمام مقدمات دیگر صوبائی ہائی کورٹس کو منتقل کیے جائیں. ججوں کے خط میں بظاہر پی ٹی آئی کے بیانیہ والا ہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی. خط سامنے آنے کے بعد پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا مہم بھی چلائی. پی ٹی آئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان پر عدم اعتماد کرتی رہی ہے. ججوں کے خط کی بنیاد پر چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف یہ جو مہم بھی چلائی گئی ہے. تو یہ وہ خط ہے جس پہ جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کمیشن کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ اصول بھی طے شدہ ہے کہ انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشن عدلیہ نہیں بنا سکتی. اس معاملے پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ویو بھی موجود ہے. سائفر کیس میں وہ یہ ویو دے چکے ہیں کہ انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے. تو اب جہاں پہ یہ معاملہ ہے وہیں پہ پی ٹی آئی بھی یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم اس معاملے کو قومی اسمبلی میں اور یعنی یا پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہم اس کو اٹھائیں گے. تو کیا یہ حکومتی سطح کے اوپر کوئی کمیشن بنے گا اور اس کی تحقیقات ہوں گی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس پہ کوئی سو موٹو لے کے اس پہ پروسیڈنگ کرے گی؟ یہ وہ بہت اہم کچھ سوالات ہیں جس کا ہمیں آگے چل کے جواب ملے گا. تو یہ کچھ چند فیکٹس تھے جو اس خط کے بعد جو سامنے آئے اور اس میں جو ڈیولپمنٹس جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے پہ ابھی تک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.